حدیث کسے کہتے ہیں؟ یہ یاد رہنا چاہیے، حدیث کسے کہتے ہیں؟ میں اور آپ بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہوتا ہے یا سچ ہوتا ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، لیکن یہ حدیث، یہ لفظ مخصوص ہے کس کے لیے؟ یہ حدیث کا لفظ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل اور آپ کی تقریر پر یہ مخصوص ہے۔ حدیث کسے کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قول ہے، آپ نے فرمایا، یہ قول ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور فعل، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فعل ہے، اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے تقریر، وہ کیا؟ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے منع نہیں کرتے بلکہ اسے برقرار رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں تقریر، یعنی آپ نے مقرر رکھا اس کام کو کہ آپ نے اچھا کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسا کرتے تھے تو آپ منع نہیں کرتے تھے، تو جس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا عمل اور آپ کی تقریر، یعنی جسے آپ مقرر باقی رکھیں، یہ سب حدیث کہلاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی، انہوں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنا تو قیامت تک کے لیے وہ محدث بن گئے، لیکن اس کے بعد اب جو کچھ یہ اپنی زبان سے فرمائیں گے اسے بھی حدیث کہا جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول کو حدیث کہتے ہیں، ان کے عمل کو حدیث کہتے ہیں، اور اگر کبھی تقریر کا موقع آ جائے، یعنی کسی بات کو صحابی بھی مقرر کریں، رکھیں، تو اسے بھی حدیث کہا جاتا۔ اور یاد رکھیے یہ حدیث مخصوص ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے مخصوص ہو گئی۔ لیکن ایک اور طبقہ ہے جسے تابعین کا طبقہ کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم یلونہ ثم یلونہ، بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد کا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل، تقریر، اور اسی طرح صحابہ کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے، اسی طرح سے تابعین کے قول کو، فعل کو اور ان کی تقریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ تابعین، اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کیا ہو وہ تابعی ہوتا ہے۔ اور صحابہ وہ ہیں جن کی قسمیں اللہ نے کھائیں، جن کی گواہیاں اللہ نے دی، جن سے راضی ہونے کا اعلان اللہ نے کر دیا، جن کو جنت میں داخلے کا اعلان اللہ نے کر دیا۔ اب جب جن سے اللہ راضی ہے تو پھر ساری کائنات بھی اگر ان سے ناراض ہو جائے تو ان کی شان میں فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور بات، بس یہ آخری بات فنی حوالے سے عرض کرنی ہے۔ ایک حدیث مرفوع ہوتی ہے، ایک حدیث مقطوع ہوتی ہے، اور اس کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ایک موقوف ہوتی ہے، تو جو حدیث مرفوع ہوتی ہے اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، یعنی تابعی نے سنا صحابی سے، صحابی نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، یہ سب سے مضبوط حدیث ہوتی ہے۔ ایک حدیث تابعی نے، عالم ایک شیخ نے سنا تابعی سے، تابعی نے سنا صحابی سے، آگے نہیں ذکر ہے، یہ موقوف کہلاتی ہے، یعنی یہ صحابی تک گئی ہے، یہ مرفوع موقوف ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، ہو سکتا ہے کسی صحابی کا قول ہو، اس لیے یہ موقوف کہلاتی ہے کہ یہ صحابی پر موقوف ہے، بس آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام راوی نے نہیں لیا۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے مقطوع، یعنی تابعی تک، بس قول جو ہے وہ تابعی کا ہو، قول تابعی کا ہو تو اسے مقطوع حدیث کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں صحابی کا ذکر نہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، بس تابعی تک سند جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حدیث مقطوع ہے۔ لیکن ایک اور بات، کبھی کبھی حدیث مقطوع کو اثر بھی کہا جاتا ہے، اثر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اثر اگرچہ احادیث پر، حدیث مرفوع پر بھی آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم اور آپ دعائیں یاد کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں دعائے معصورہ، یعنی وہ دعائیں جو آثار سے ثابت ہیں،
تو آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر، صحابہ کا اثر، تابعین کا اثر، تو کسی آثار میں سے کسی بھی اثر سے کوئی حدیث ثابت ہوگی، وہ حدیث سے وہ یا دعا ثابت ہوگی، دعائے معصورہ کہلاتی۔ تو ایک اور چیز ہوتی ہے خبر اور حدیث، یہ فرق بھی جاننا ضروری ہے۔ حدیث کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور خبر کسے کہا جاتا ہے؟ خبر کہا جاتا ہے بادشاہوں، سلطانوں اور گزشتہ زمانے کی باتوں کو یہ خبر کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں تھوڑا سا حدیث اور خبر کے اندر جو ہے فرق کرنا چاہیے۔ یہاں تک یہ بات پیش کرنے کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ میری یہ مختصر سی گفتگو سے حدیث کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔